ہمارے ساتھ اس وقت فیصلہ آباد کے حافظ حیان موجود ہیں، جنہوں نے 9 سال کی عمر میں تقریباً 1 سال کے عرصے میں نہ صرف قرآن کریم کو حفظ کیا بلکہ اس کا اردو ترجمہ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی کون سی آیت کا کون سا ترجمہ ہے، قرآن پاک کی کون سے پارے میں کون سی آیت ہے، کون سی صورت ہے، سب کچھ انہوں نے حفظ کر لیا۔ سورت نمبر 10 سورۃ یونس، یہ مکی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، قرآن کریم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لے رکھی ہے، اور علماء کرام کے مطابق حافظ قرآن کے دلوں پر نقش کر کے قرآن کریم کی تا قیامت حفاظت رہے گی، تا قیامت قرآن پاک میں کبھی بھی رد و بدل نہیں ہو سکے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت فیصلہ آباد کے حافظ حیان موجود ہیں، جنہوں نے 9 سال کی عمر میں تقریباً 1 سال کے عرصے میں نہ صرف قرآن کریم کو حفظ کیا بلکہ اس کا اردو ترجمہ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی کون سی آیت کا کون سا ترجمہ ہے، قرآن پاک کی کون سے پارے میں کون سی آیت ہے، کون سی صورت ہے، نمبرنگ سمیت سب کچھ انہوں نے حفظ کر لیا۔ اتنے کم عمر میں انہوں نے اتنا زیادہ کر لیا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک قاری صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے ان کو حفظ کروایا، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ کیا انہوں نے ایسا ذہین بچہ پہلے کبھی دیکھا ہے۔ جی حافظ حنان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن پاک کو عربی میں بھی حفظ کیا، اس کا ترجمہ بھی یاد کیا، آپ نے قرآن پاک سے اب تک کیا حاصل کیا، کیا سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ قرآن پاک ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، یہ ہمارے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے جو ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کو اس میں مبہم نہیں چھوڑا، ہر چیز کو واضح کیا ہے، اور جو بھی آج تک ایجادات ہوئی ہیں وہ اسی قرآن سے تحقیقات کرتے ہوئے، اس کے اندر تفسیر کرتے ہوئے، اس کی کھوج کرتے ہوئے انہوں نے تب ایجاد کی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہنمائی کی ہے۔ قرآن پاک آپ نے مکمل حفظ کیا، اس دوران آپ نے کوئی ایسی بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہوں جو آپ بتانا چاہیں گے سب کو؟ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں یا ایھا الناس پورے انسانیت کو مخاطب کر کے کہا ہے، بالکل، سوائے مسلم یہ نہیں کہ مسلمانوں کا ہے، یہودیوں کا ہے یا کافروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے اپنا حکم دیا، سب لوگوں کو حکم دیا۔ یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، ابھی تو آپ کی عمر کم ہے، تو آپ جیسے جیسے بڑے ہوگے آپ زندگی کے جو دیگر کام ہوتے ہیں دنیا داری میں گمسم ہو جاتے ہیں، تو قرآن پاک کو الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور خاص طور پر جو حافظ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس طرف سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ یاد رہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو اور اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ جو لوگ قرآن کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو منہ پھیرے گا ہمارے ذکر سے تو اس کے لیے معیشت ہوگی تنگ، اور ہم اکٹھا کریں گے اسے قیامت کے دن اندھے۔ یہ قرآن پڑھتا رہوں گا اور اس کو اپنے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں اس کو رہنمائی بناؤں گا۔ حافظ صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، سب سے پہلے کیا بتایا جاتا ہے؟ قرآن پاک جب آپ حفظ کرنے آئے مدرسہ میں تو آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا گیا؟ قرآن کا احترام، کہ وضو کا باوضو ہو کر اس کو ہاتھ لگانا ہے، جب اس کو پڑھ رہے ہو تو دنیا کی کوئی بات ذہن میں نہیں لانی۔ اچھا، آپ نے قرآن پاک ترجمہ بھی یاد کیا ہے زبانی، تو یہ بتائیں کہ اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ جو لوگ عربی ہیں ان کو تو یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ کتاب عربی میں ہے، لیکن جو اجمی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا ترجمہ کریں، کیونکہ قرآن صرف رہنمائی اس وقت ہے جب آپ ترجمہ اس کو آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر پڑھتے رہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے لیکن انسان کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ قرآن میں کیا ہے۔ صحیح ہے۔ چلیں ناظرین، اب ہم اس سے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کو کتنا یاد ہے، کیونکہ ان کو بہت زبردست طریقے سے انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ ان سے کچھ بھی رینڈملی میں آیت پوچھ لوں یا اس کا ترجمہ پوچھ لوں یا ترجمہ بتاؤں تو یہ آیت بتا دیں گے، پارہ نمبر بھی بتا دیں گے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، حافظ حنان، یہ بتائیں، میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाई अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि मिम्मा याकुलुन नासु वल अनआम। मंजिल नंबर 3, पारा नंबर 11, सूरत नंबर 10, सूरत यूनुस। ये मक्की है। इसकी कुल आयत 109, रकू 11 हैं। पाँव नंबर 2, आयत नंबर 24। इस आयत का पहला हरफ अलिफ। अलिफ पूरे कुरान मजीद में 48,872 बार आया है। अलिफ के नीचे ज़ेर है। ज़ेर पूरे कुरान मजीद में 53,243 बार आई है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने 11 मज़ामीन बयान किए हैं। 1, अल्लाह की कुदरत है। 2, अल्लाह का मुकाबला मुमकिन नहीं। 3, मुनकरों का अंजाम। 4, कुरान शिफा बनकर आया है। 5, औलियाए अल्लाह को इनामत इलाही। 6, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। 7, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म। 9, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन। 10, फ़िरौन और फ़िरौनियों का अंजाम। 11, अज़ाब इलाही टलने वाला नहीं। हाफिज़ हयान ने चूँकि इसका कुरान पाक का तर्जमा भी याद किया हुआ है, ज़ुबानी याद किया हुआ है, इनसे पूछते हैं। कुरान पाक का तर्जमा ही पूछूंगा और बताएंगे ये कौन से पारे की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा उस आयत के बारे में भी ये बताएंगे। जी हाफिज़ हयान, ये बताएं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नहीं थे मगर एक ही उम्मत, फिर उन्होंने इख्तलाफ किया, और अगर ना एक बात जो पहले हो चुकी है आपके रब की तरफ से तो यकीनन फ़ैसला कर दिया जाता उनके दरमियान इस चीज़ के बारे में जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। और वो कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। सो आप कह दीजिए गैब सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, चिनाचा तुम इंतज़ार करो, बिलाशुबा मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। मंजिल नंबर 3, पारा नंबर 11, सूरत नंबर 10, सूरत यूनुस। ये मक्की है। इसकी कुल आयत 109, रकू 11 हैं। पाँव नंबर 2, आयत नंबर 19। इस आयत का पहला हरफ वाव। वाव पूरे कुरान मजीद में 2556 बार आया है। वाव के ऊपर ज़बर है। ज़बर पूरे कुरान मजीद में 53,243 बार आई है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने 11 मज़ामीन बयान किए हैं। यकीनन फैसलाबाद के लोगों को इस बच्चे पर काफ़ी फ़ख्र हो रहा होगा चूँकि इसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। नाज़रीन, इस मदरसा के कारी साहब हाफिज़ उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, ये बताएं कि आपके पास कई बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के लिए आते हैं, ये बच्चा किस तरह आपके पास आया और आपको यकीन था जब ये आपके पास हिफ़्ज़ करने के लिए आया ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, इतना ज़्यादा इसको इल्म हासिल हो जाएगा कुरान पाक का? ये बच्चा इसके घर का माहौल बहुत अच्छा है। जब ये कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के लिए आया, इससे पहले इसका भाई वो मेरे पास पढ़ता था, उसका नाम अब्दुर्रहमान, उसने भी कुरान मजीद इसी तरह याद किया था। ये उसकी छुट्टी लेने के लिए अपने वालिद साहब के साथ अब्दुल हफीज़ साहब के साथ आया था। तो इसके हाथ के अंदर जलेबियाँ पकड़ी थी, ये काफ़ी शरारतें कर रहा था। तो मैंने मोहतरम हफीज़ साहब से गुजारिश की आप ऐसा करें ये बच्चा हमें दे दें। तो वो कहने लगे अभी ये छोटा, इसकी स्कूल की 3री क्लास है, अभी इसका दिल नहीं लगेगा। तो मैंने उनसे गुजारिश की आप दे दें, ये बच्चा मुझे काफ़ी एक्टिव लग रहा है। तो खैर वो बात मान गए। 1 हफ़्ते के अंदर ये मेरे पास आ गया। तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने के अंदर भी नूरानी कायदा और 5 पारे आखिरी तर्जुमे के साथ हिफ़्ज़ कर लिए थे। और हुआ यूँ, असल में उस्मान भाई बात ज़ौक़ और शौक़ की होती है। जिस बच्चे को ज़ौक़ है वो कुरान मजीद याद करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह की तौफ़ीक से वो उसको याद कर लेगा इंशाअल्लाह। 1 महीने के बाद इसकी दाने वगैरह निकले हैं जिस्म के ऊपर। तो इसे हम कह रहे हैं आप जाके बेटा मेडिसिन ले लो, पूरा जिस्म आपका भर रहा है। ये कह रहा नहीं मैंने पढ़ना, मेरा टाइम ज़ाया हुआ। खैर इसको मैंने भेज दिया, ये मेडिसिन लेके आया, घर गया, मेडिसिन लिया इसने। शाम के वक्त ही सुबह भेजा, शाम को ये वापस आ रहा है। जबकि हकीम साहब ने कहा कि आपने 1 हफ़्ता रेस्ट करनी है, नहाना है अच्छी तरह। तो ये ज़िद लगा के बैठा कि मैंने वापस मदरसे में जाना, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, हर्ज हो रहा है। तो घर वाले भी परेशान हैं। मुझे फ़ोन किया कि कर साहब इसका हाल निकाले। मैं इसको समझा रहा हूँ बेटा आप रुक जाएँ। अच्छा ये ऊपर छत से नीचे आ रहा है, सीढ़ियों से नीचे गिरा, इसका बाजू फ्रैक्चर हो गया। रात को गया ये अपने वाला साहब के साथ, इसको ये बाजू ये ठीक करवा के लाए है, इसके ऊपर पट्टी शट्टी की है। तो अगले दिन सुबह ये ज़िद करके मदरसे में पहुँच गया। ये मैं समझता हूँ इस बच्चे का ज़ौक़ और शौक़ है, और इदारे ने एक माहौल मुहैया किया है, और इसके साथ वालिदैन ने बड़ा ताउन किया माशाल्लाह, बड़ा इसके ऊपर शफ़क़त की है, जिस वजह से आज ये बच्चा इस मुकाम पे पहुँच गया। अच्छा, इसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया 1 साल के अरसे में, क्या उसकी वजह यही है कि एक तो इसको ज़ौक़ व शौक़ था, दूसरा आपकी सपोर्ट हासिल थी? रोज़ाना कितने घंटे ये कुरान पाक यहाँ पर पढ़ने आता था? ये तकरीबन बच्चा दिन रात यहाँ पर रहा। कुछ देर ये घर जाता रहा साल के अंदर ना, कुछ हफ्ते ये गया, बाकी ये दिन रात इधर रहा।
تو ظاہری بات ہے استاد کا تعاون، استاد کی شفقت، اس کے اندر بچے کی محنت زیادہ ہوتی ہے. استاد نے ہم نے تو ایک گائیڈ لائن دینی، بیٹا اس کو آپ اس طرح یاد کر لو. جی. تو ایک ہم ٹارگٹ سسٹم رکھتے ہیں، اگر آپ نے یہ پارا ایک ہفتے کے اندر ختم کیا ہم آپ کو 4 کلو بادام دیں گے، 5 کلو بادام دیں گے. اچھا وہ ٹارگٹ پھر اچیو کرتے ہیں بچے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس سے سبق بھی بڑھتا ہے. پھر بچہ گھڑی کی طرف بھی نہیں دیکھتا، وہ سوتا بھی نہیں ہے، وہ کھیل کی طرف بھی توجہ اتنی نہیں کرتا، وہ بڑی محنت کے ساتھ پڑھتا ہے. تو اسی لیے یہ بچہ ان کے اوپر عمل کرتا رہا، ان چیزوں کے اوپر یہ ماشاءاللہ بہت جلدی حفظ کر گیا ہے. مدرسے کے اندر 100 بچہ پڑھتا ہے، وہ 100 بچے کا انتخاب اللہ نے کیا کہ اس کے ذریعے سے میں نے اپنے کلام کی حفاظت کروانی ہے. انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. اگر ایک گھر کے اندر 5 بچے ہیں، 6 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں، میرے خیال میں اس والد کو چاہیے کہ اپنا ایک بچہ ایک بیٹی وہ قرآن مجید کے لیے، دین کے لیے وقف کرے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد یہ چراغ اس کی اولاد کے اندر یہ چراغ جاری رہے، روشنی چلتی رہے، تاکہ اسے مرنے کے بعد بھی کچھ فائدہ ہوتا رہے. اچھا قاری صاحب، آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اسکولوں کالجز میں بھیجنا پسند کرتے ہیں بجائے کہ مدرسے میں بھیجا جائے. ماں باپ کی مینٹیلٹی ہے کہ بچہ مدرسے سے پڑھ کے کیا کرے گا، کہاں نوکری پہ لگے گا، کہاں پہ جاب کرے گا، اتنی اچھی جاب نہیں اس کو مل پائے گی پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے. اس بارے میں دین کی روح سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں عثمان بھائی، تعلیم جو تعلیم کو ہم نے اس کا مفہوم ہی غلط لیا. تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد پیسہ اور کاروبار نہیں ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ ملتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم تعلیم اتنی حاصل کریں کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اگر آپ دین کی طرف آئیں، دین بھی پڑھیں، دنیا بھی پڑھیں. میرے خیال میں آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، کبھی آپ نے کوئی مولوی، کوئی حافظ، کوئی قاری اس معاملے میں آپ نے کبھی کوئی احتجاج نہیں دیکھا ہوگا. جو بھی قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اللہ اسے دنیا بھی لازمی دیتے ہیں. اللہ نے کہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک. رزق تو ہمارے ذمہ ہے، یہ تو اللہ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. کبھی کوئی بندہ اس طرح نہیں مرا کہ اس نے بھوکا سویا ہوا، ایسے نہیں ہوتا. خصوصاً حفاظ کرام قراء علماء حضرات، ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے. ان کو تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر ان کا گزارا بھی ہوتا ہے اور ان کو سکون بھی ہوتا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا احباب سے، والدین سے، کہ آپ دین کی طرف بھی آئیں. جتنے آپ اسکول کو ترجیح دیتے ہیں آپ دین کو بھی ترجیح دیں، انشاءاللہ سارے معاملات اللہ کا حل کر دے گا انشاءاللہ. یہ ادارہ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ، یہ گلستان کالونی کے بلاک میں واقع ہے. یہاں پر الحمدللہ بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی یاد کروایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. 6ٹھی 7ویں 8ویں 3 کلاسیں اسکول کی ہوتی ہیں. اگر آپ کا بچہ ذہین ترین بچہ آپ کے پاس ہے، آپ اسے قرآن مجید کے لیے مختص کریں. انشاءاللہ بچہ 2 سالوں کے اندر قرآن مجید بھی پڑھے گا اور 6ٹھی 7ویں 8ویں وہ اسکول کی تعلیم بھی انشاءاللہ حاصل کر لے گا. بہت شکریہ.